لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. یہ قرآن اور وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں جو ان ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، لہٰذا وہ اندھے بنے پھرتے ہیں. اور اے نبی، آپ یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی وہاں سے کوئی راستے کی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو، کیونکہ سردی کا موسم تھا. پھر جب وہ وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو سب جہان والوں کا رب ہے. موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں سب پر غالب اور حکمت والا، اور اپنی لاٹھی تو ذرا پھینکو. موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو. آپ پیٹ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. کتنا مشکل وقت ہوگا. ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو. اللہ اکبر. خوف اس کو لاحق ہوتا ہے. پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، کتنی خوشخبری ہے. کون ہے ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ ہم سب کو اللہ کی یہ خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کا کام کر لیں، چاہے بندوں کے حق میں ہو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا. یہ 2 معجزے من جملہ ان 9 معجزات کے تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ کو دیے گئے. بلا شبہ وہ بدکردار لوگ تھے. پھر جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے، اور انہوں نے ازراہ ظلم اور تکبر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ سچے ہیں. پھر دیکھیے ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 300 سے زائد رسول بھیجے، جن میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، اور پھر ان کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی بڑے اہم رسول ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا ہوئی تھی. علم بہت بڑی نعمت، حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا. فضیلت کی بنیاد علم ہے. وہ دونوں کہنے لگے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اور داؤد کے سلیمان وارث ہوئے. انہوں نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز بھی دی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہر نعمت ہے ہمارے پاس. بلا شبہ یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. اور سلیمان کے لیے کسی مہم کے سلسلے میں اس کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کر دی گئی تھی.
سبحان اللہ. نہ صرف یہ کہ لشکر اکٹھے کیے گئے ہر قسم کے، بلکہ ان کی ٹریننگ ہوئی اور ان کو ایک ڈسپلن میں رکھا گیا. یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی ایک وادی پر پہنچے تو ایک چیونٹی بول اٹھی، چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں رون ڈالیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. یاد رکھیے باقی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، شعور رکھتی ہے، اور بعض کو تو یہ پتا ہے کہ انسان نیک کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر چیونٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے. تو ظاہر پہ چیونٹیاں بھی ہوں گی اس میں. اس پر اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کے خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پہ جینے کا. ان کو پتہ نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی تو مسکرا دیے اور دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، یعنی داؤد علیہ السلام، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے. دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اسپونٹینیسلی ان کے منہ سے شکر کے ایسے الفاظ نکلتے ہیں. یہ دعا کیا ہے؟ دراصل شکر کے الفاظ ہیں. تو جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے اور ہنسنے کی بات بھی ہوئی. یاد رکھیے انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر یا کہکا لگا کر ہنستے نہیں تھے بلکہ صرف مسکراتے تھے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے. اور مسکرانا بھی صدقہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. پھر ایک موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ سبحان اللہ. اس آیت میں اتنی حکمتیں ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا، ان کی اٹینڈنس ہوتی تھی، کیونکہ منظم طریقے سے کام کرنے کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. اور مثلاً آپ لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں کوئی اٹینڈنس نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ باقاعدہ کورس میں داخلہ لیں تو پھر اٹینڈنس بھی ہوگی، اور وہ انسان کو ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے پر، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ کرتی. کیونکہ لوگ چاہتے ہیں پابندیوں سے آزاد کر دیا جائے. وہ آزادی بعض اوقات ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی کیونکہ ہمارے ساتھ نفس ہے. یعنی اصل میں ہم چاہتے کیا ہے کہ اپنی دنیا کو پورا وقت دیں اور جب وقت ملے تو بس دین کو تھوڑا سا حاضری لگوا دیں. آپ سوچئے جنوں اور انسانوں اور مخلوقات کے لشکر تھے، ان کی تعداد کتنی ہوگی، اس سے اندازہ لگائیے. سلیمان علیہ السلام کا علم اور ان کی نظر کیسی تھی کہ حدود کا سائز بھی کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پکڑ لیں انسان. وہ نظر نہیں آئی تو اس کا بھی پیچھا کیا کہ وہ کہاں گئی. اور ہدہد کی شاید اسی کام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کو مارنے سے منع کیا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ ایسی ہی بات ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا. لشکر میں تھے نا، کورٹ مارشل کر دوں یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. اللہ اکبر. اتنی سخت سزا ایبسنٹ ہونے کی، غیر حاضری کی. جتنے بڑے مشن سے جو غیر حاضر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا جرم کرتا ہے. آپ درس میں نہ آئے تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو، لیکن اگر آپ جاب پہ نہ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کا ہمیں پتا ہوتا ہے. طبیعت خراب بھی ہو تو چل پڑتے ہیں کیونکہ پوچھ ہوگی. اور یہاں چونکہ پوچھ نہیں، والنٹریلی سیکھنا ہے. آج طبیعت نہیں، آج موڈ نہیں، آج ویکینڈ ہے، آج تو ریلیکس کرنے کا دن ہے. تو وہ کہتے نہیں اسے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکمران کو، ایک جرنیل کو اتھارٹی دی گئی کہ وہ اپنی فوج میں ڈسپلن قائم کرے. اور یہ ڈسپلن قائم کرنا کوئی دین کی روح کے خلاف نہیں، کیونکہ امارت ایک بھاری ذمہ داری ہے اور ایک امانت ہے،
اس امانت کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے. فمکث غیر بعید، تھوڑی ہی دیر گزری تھی سلیمان علیہ السلام کو کہ ہدہد آ گیا اور کہنے لگا میں نے وہ کچھ معلوم کر لیا ہے جو ابھی تک آپ کو معلوم نہیں. میں سبا سے متعلق ایک یقینی خبر آپ کے پاس لاؤں، یقینی خبر، ایسے ہی نہیں بہانہ بنا رہا. میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے جسے سب کچھ عطا کیا گیا ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے. اچھا، ہم ہدہد کو دیکھتے ہیں سمجھتے انہیں کیا پتا ہم ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں. کتنی چھوٹی چھوٹی پرندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن کتنی گہری نظر ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقاب اور چیل وغیرہ کئی 100 فٹ کی بلندی سے اترتے ہیں اور تیزی سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو وہ وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کو، پرندوں کو بعض اوقات کچھ صفات ہم سے بھی زیادہ دے رکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ہر مخلوق کے اندر کوئی کوالٹی ایسی ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے. جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ آپ نہیں کر سکتے. ہدہد نے بھی یہی کہا نا، میں جو خبر لے کر آیا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم. احطت بما لم تحط به. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو جن بھی تھے جو طرح طرح کی خبریں لا کر دیتے تھے، لیکن یہ خبر ہدہد ہی کے حصے میں تھی اور وہی لے کر آیا. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ خود اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر کے انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، لہٰذا وہ راہ حق پا نہیں رہے. اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں. سبحان اللہ. ایک ہدہد کو یہ سمجھ ہے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو. ہدہد پریشان ہے انسانوں کے شرک پر، اور یہ بھی سمجھے کہ شیطان انہیں بہکا رہا ہے. یعنی ایک پرندے کے اندر کس قدر سمجھ کی باتیں ہیں. سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا تھا اور ان کے لشکروں کو بھی بہت علم دیا گیا تھا. اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو ان چیزوں کو نکالتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں یقینی خبر لا رہا ہوں، آپ اس یقینی خبر کی بھی تحقیق کرتے ہیں. ایک لیڈر کو ایکشن لینے سے پہلے میک شور کرنا چاہیے کہ جو خبر کسی ایک نے آ کے پہنچائی ہے وہ سچی بھی ہے یا نہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ سب ماں کے پاس جا کے روتے ہیں، اس بہن بھائی نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. تو ماں کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ صرف ایک کی سن کے فیصلہ نہ کرے، دوسرے کو بھی بلا کے پوچھے کہ معاملہ کیا ہے. تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلے پہنچ جاتا ہے جو غلط فیصلہ کروانے کے نوک پہ ہوتا ہے. یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب اسی کو کام سپرد کر دیا گیا جو خبر لایا تھا. سبا کی ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور خط کا کانٹینٹ کیا ہے؟ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ. بس اتنی سی بات. یہ خط سنا کر ملکہ کہنے لگی اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. اچھے لیڈر کی کوالٹی، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا. جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو میں کسی معاملے کو طے نہیں کیا کرتی. اعتماد دیا جا رہا ہے، کانفیڈنس دے رہی ہے. درباری کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، مگر معاملے کا اختیار تو آپ ہی کو ہے. وہ بھی کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ اپنی قوت کا اظہار کر کے اتھارٹی لیڈر کو دیتے ہو، فائنل ڈیسیژن آپ کا. اور جس قوم کے اندر یہ نہ ہو اس کے کام کبھی نہیں سنورتے. یعنی مشورہ سب دیں لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی کسی ایک کے پاس ہونی چاہیے تاکہ معاملات کا صحیح بر وقت فیصلہ ہو سکے. ورنہ بہت سے معاملات صرف اسی لیے لٹکتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈیسیژن نہیں لیتا اس پر کہ کرنا کیا ہے. آپ خود ہی غور کریں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ کہنے لگی بادشاہ لوگ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل بنا دیتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے. ابھی دیکھ لو انجام کیا ہوگا. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں. یعنی ایک عورت کو یہ بات سمجھ آ گئی. تو ایک عقل مند لیڈر جو ہے وہ قوم کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس سے قوم کے حقوق کی حفاظت ہو، نہ کہ صرف باتوں اور لفاظی کے ساتھ وہ ایسا جوش دلا دیتا ہے کہ پھر اس کے بعد کے انجام کو کون جانے.
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں تجربے کے طور پر ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں. مزید سمجھداری، دور رسی، کیونکہ تحفے سے دشمنی کم ہوتی ہے. جن رشتہ داروں سے ناراضگی ہے نا، رمضان اچھا موقع ہے، ایک موقع آ گیا ہے ہاتھ کہ آپ ان کو منا لیں، آپ ان کو سلام بھیجیں، دعائیں بھیجیں، رمضان مبارک کہیں، اور اگر ممکن ہو تو کچھ گفٹ بھی بھیج دیں تاکہ ان کے دلوں کی کدورت اور ناراضگی دور ہو، یا شاید کچھ کم ہو جائے، اور اگلے رمضان تک پھر شاید کچھ اور کم ہو جائے، اور پھر مرنے سے پہلے صلح ہو جائے. پھر دیکھو گی کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی کیا جواب لاتے ہیں. تو ایک عورت کی جو سمجھداری ہے اس میں خاندانوں میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک سمجھدار عورت جذباتی فیصلے نہیں کرتی، وہ ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے اس کی اپنی ذات، اس کے بچے، اس کا گھر، اس کی عزت، اس کی زندگی، اس کی آخرت، ہر چیز کا فائدہ ہو. کیونکہ اگر عورت بگڑ جاتی ہے، اگر عورت ناسمجھ ہو جاتی ہے تو گھر نہیں بنتے. تو اسی طرح کسی قوم کا لیڈر اگر سمجھدار نہ ہو تو وہ قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں جا پھینکتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس عورت نے اپنی قوم سے کہا اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا، تو تم اس سے جنگ کر لینا، اگر اس نے قبول نہ کیا تو نبی ہوگا، اس کی پیروی کر لینا. پرکھنے کا بھی کتنا اچھا طریقہ ہے. پھر جب وہ وفد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال کا لالچ دیتے ہو؟ وہ تو اللہ نے مجھے پہلے ہی تم سے زیادہ دے رکھا ہے. تمہارا یہ تحفہ تمہیں کو مبارک ہو جس پر تم اترا رہے ہو. ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہمارے سامنے پست ہوں گے. اب سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے. اب سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری آپ دیکھیے. ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، یعنی کچھ گھنٹوں میں لے آؤں گا، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہنے لگا میں یہ تخت آپ کو آپ کی نگاہ لوٹانے سے پہلے ہی لائے دیتا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہیں، کچھ معمولی ہوتے ہیں، کچھ دو ہیکل، کچھ اس سے بھی بڑے، عفریت، یعنی اتنی زیادہ قوت. اور اس میں علم کی قوت بھی ہے. آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر ہوتے ہیں. پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. نعمت پا کر طرز عمل کیا ہونا چاہیے. جب کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جسے آپ سوچ ہی نہیں رہے تھے، یا آپ کی توقعات سے بڑھ کر ہو، یا آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب ہو، تو اس پر لازماً رب کا شکر ادا کریں. اب مثلاً آپ نے اچھی سی نماز پڑھی تو اس پر فخر کرنے کی وجہ شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اب اس شکر کی وجہ سے اگلی اور اچھی ہوگی. تو نیکی کے کاموں کی توفیق ملنے پر بھی شکر ادا کرتے رہیں، اور بندوں کی خدمت کے یا ویسے کوئی ڈیسیژن یا کوئی بھی اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا رب اس کے شکر سے بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے. ھذا من فضل ربی، اپنی کوشش کو کچھ نہ سمجھا. پھر درباریوں سے کہا اس کے تخت کا حلیہ تبدیل کر دو، ہم دیکھتے ہیں آیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست پر نہیں آ سکتے. اب سلیمان علیہ السلام بھی ملکہ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیے شخصیت کو پرکھنے کے لیے کچھ چیزیں ڈیوائس کی جاتی ہیں، کوسچنز ہوتے ہیں، کچھ پکچرز دکھائی جاتی ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس بچے یا اس شخص کے اندر کون سی کوالٹیز، یہ کام کیسے کر سکتا ہے. اور آج کی دنیا میں یہ ریسرچز بہت ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ کس کس طریقے سے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. پھر جب ملکہ مطیع ہو کر آ گئی تو سلیمان نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے، کیونکہ وہ کچھ تبدیل بھی ہو چکا تھا. وہ کہنے لگی یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی حقیقت حال معلوم ہو گئی تھی، اور ہم فرما بردار ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے. ملکہ کو ایمان لانے سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی. وہ تھی اچھی لیکن اس کا ماحول نہیں تھا کہ جس سے وہ ہدایت پاتی. اس کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے.
اس ملکہ سے کہا گیا محل میں چلو. جب اس نے دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے. یعنی اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں ایسے فلورز بنتے ہیں کہ جو شیشے کے ہوتے ہیں اور نیچے سے روشنیاں یا پانی وغیرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ٹیکنالوجی دے رکھی تھی کہ وہ اپنے محل کو اس طرح تعمیر کریں. چنانچہ اپنی پنڈلیوں سے اس نے کپڑا اٹھا لیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے. تب وہ بول اٹھی اے میرے رب، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پہ ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. تو آپ دیکھیے کہ باقی پیغمبروں کے برعکس انہوں نے جہاں دعوت دی وہ دعوت آسانی سے قبول ہو گئی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ سارے لوگ انکاری کرنے والے ہوں. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو. تو اسی وقت وہ دو فریق مومن اور کافر آپس میں جھگڑنے لگے. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پیشتر برائی کو کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو. اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے جو ملک میں تخریب کاریاں ہی کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہ کرتے تھے. انہوں نے کہا سب آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پہ شبخون ماریں گے، پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، اور یقیناً ہم سچے ہیں. چنانچہ انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک چال انہیں پر لوٹا دی جس کی انہیں خبر تک نہ ہوئی. سو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے ان سرغنوں اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا، سب کے سب کو. سو یہ ہیں ان کے خالی پڑے ہوئے گھر اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے. اس واقعے میں بھی ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. کیا کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. تورات میں آتا ہے اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا. جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، تلخ زبان ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے گھر نہیں بستے. اسی طرح جو عورت بد زبان ہوتی ہے اور سختی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے، اس کا بھی نباہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے بادل ایک دوسرے کے اندر کس طرح ضم ہو کے بارش برساتے ہیں جو رحمت اور برکت لاتی ہے نرمی کی وجہ سے. اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے میں مل جل جاتے ہیں. نرمی خیر لاتی ہے اور آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، اور اس طرح گھر آباد ہوتے ہیں، نسلیں آباد ہوتی ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی بھی درجے پر سختی ہے ہمارے مزاجوں میں تو اس کے اندر نرمی لائیں. الا یہ کہ بچوں کو کبھی کبھار ڈسپلن کرنا ہو ہدہد کی طرح تو اور بات ہے، ورنہ ہر روز ہر موقع پہ اٹھتے بیٹھتے بد دعائیں، گالیاں اور بری بری باتیں، یہ طرز عمل خود انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. تو ظلم حرام ہے، قیامت کے دن بھی نقصان کا باعث ہوگا. ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم سمجھ رکھنے کے باوجود بدکاری کے کام کرتے ہو؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم تو جہالت کے کام کرتے ہو. چنانچہ اس کی قوم کو اس کے سوا کوئی جواب بن نہ پایا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا لوط اور اس کے ساتھیوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. چنانچہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے پیچھے رہ جانا ہم نے مقدر کر دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کیسی بری تھی یہ بارش جو ان لوگوں پر ہوئی جنہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تھا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ، آپ ان سے کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، چن لیا. اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ اس کا شریک بنا رہے ہیں. تو یاد رکھیے واعظ و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، الحمدللہ بھی اور سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یعنی جب آپ کوئی لیکچر دیں، کوئی واعظ کریں، کوئی نصیحت کریں تو پھر نحمدہ ونصلی، یہ مختصر ترین ہے، ایک لفظ میں تعریف اور ایک لفظ میں درود ہے.
امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم نے پربہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہو؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی ناانصافی کرنے والے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی الوہیت کو، اپنے الہ ہونے کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اصل میں معبود وہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمانوں کی مخلوقات بنائی اور زمین پہ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے باغات اگائے جس میں طرح طرح کے پھل پھول ہیں. یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہ تھا. کیا آسمان بنانا کسی کے بس میں ہے؟ کیا زمین بنانا کسی کی ہمت میں ہے؟ یا زمین پر یہ درخت اگانا اگر اللہ نہ اگانا چاہے؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لگاتے ہیں، سارے اسباب بھی مہیا ہوتے ہیں، لیکن درخت بڑھتے نہیں، جل جاتے ہیں. تو وہی بڑھتے ہیں، وہی پھلتے پھولتے ہیں جن کو اللہ بڑھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کام میں اس کا شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں کہ خالق تو وہ ہو، رازق تو وہ ہو، اور پھر انسان اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے، غیروں کی عبادت کرے. تو یہ الہ کا لفظ جو ہے یہ بار بار یہاں ریپیٹ ہوگا. الہ کا لفظ جو ہے یہ معبود کے معنوں میں آتا ہے. توحید کی ایک قسم توحید الوہیت ہوتی ہے، دوسری توحید ربوبیت اور تیسری توحید اسماء و صفات. تو یہاں توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کو یکتا معبود ماننا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. تو جو خالق ہے وہی دراصل عبادت کا مستحق ہے. مشرکین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اللہ کے الہ ہونے میں شرک کرتے تھے، یعنی اوروں کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتے، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے اور ان کے آگے سجدے کرتے اور ان سے دعائیں کرتے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا کہ جب انسان کا یہ عقیدہ درست ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر اس کی ساری توجہات اس کی طرف ہوتی ہیں، پھر اسی کی وہ بات مانتا ہے، اسی کی خاطر وہ زمین پہ چلتا پھرتا ہے اور جیتا ہے. تو اس لیے جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، توحید انسان کے اندر راسخ نہ ہو، اس وقت تک اس کا اخلاق، اس کی عبادات، اس کے معاملات اور اس کا باقی طرز زندگی درست نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ بنیادی بیج ہے جس پر اسلام کے درخت کی خوبصورتی کا انحصار ہے. تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہی رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت بھی یہی تھی. اور ہم جب دین کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں، تو لوگوں کے اندر سب سے پہلے اسی الوہیت کے سبق کو پکا کریں کہ سچے دل سے اللہ کو اپنا الہ مانے، کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان آخرت میں نجات پائے گا. اور اگر اللہ کے سوا دوسروں کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر بے چینی بھی پیدا کرتی ہے اور آخرت میں اس کا انجام بھی بھیانک ہوگا. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. بھلا کس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اور اب تو ہم جانتے ہیں کہ زمین ہر دم حرکت کر رہی ہے اور دوہری حرکت کر رہی ہے اور مسلسل خلا میں فلوٹ کر رہی ہے. اس کے باوجود ہم اس پہ چین سے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. اور اس کے اندر نہریں بنا دی
اور اس کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ ہچکولے نہ کھائے، اور 2 سمندروں کے درمیان ایک پردہ حد فاصل بنا دیا، یعنی 2 طرح کے رنگ، 2 طرح کے ذائقے، ٹھنڈا گرم، یہ ساتھ ساتھ پانی چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان 2 کے بیچ میں پردہ کس نے حائل کر رکھا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، یعنی جس نے یہ کام کیا ہو؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ یعنی انسان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، اور اسی طرح زمین پر اس نے تمہیں باری باری پیدا کیا۔ سوچیں اگر آدم علیہ السلام بھی اب زندہ ہوتے اور ہمارے بعد کی ساری جنریشن بھی اکٹھی ایک وقت میں زمین پر ہوتی تو پھر حال کیا ہوتا؟ ابھی ہم آبادی کے مسئلے سے نہیں نبٹ پا رہے، اور عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وسائل تو خیر اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن انسانوں کے انتظامات فیل ہو جاتے ہیں، سڑکیں کم پڑ جاتی ہیں، آبادیاں اور گھر اور باقی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں۔ تو اس میں انسان کے لیے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ وہ تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن، اور یہ ٹرانزیشن اتنی سموتھ ہوتی ہے، اتنی غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک کی جگہ ایک ریپلیس ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور پھر خاص طور پر یہاں پر جو بے قرار کی دعا سننے کی بات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے تڑپنے پر دعا قبول ہو جاتی ہے، خواہ وہ کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو تڑپ کر دعا کیا کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے ضمانت دی ہے اور ایک خبر دی ہے کہ اگر لاچار اسے پکارے گا تو وہ اس کی پکار کو قبول کرے گا۔ یعنی جب اخلاص آتا ہے نا انسان کے اندر، تڑپ آتی ہے، تو انسان سب سے کٹ جاتا ہے، سارے شریک بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، اور پھر انسان اسی کی پناہ چاہتا ہے، اسی کی مدد چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص جو ہے وہ بہت ہی ویلیوبل اور بہت میزان میں بھاری چیز ہے، اور یہ اخلاص کسی کی بھی طرف سے ہو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان ہو۔ یعنی اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو نا کہ ہم بہت نیک نہیں ہیں اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری دعا نہیں سنتا، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں اور تڑپ تڑپ کر اور رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور سنے گا، کیونکہ انسان اللہ کو جو پکارتا ہے تو کہتا ہے تو ہی میرا اللہ ہے نا، تیرے سوا کہاں جاؤں، کوئی اور نہیں میری مدد کرنے والا، میری ساری توقعات اور امیدیں تجھی پر، میرا بھروسہ اور توکل تجھی پر ہے، تو نے ہی کرنا ہے۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں نا تو نے ہی کرنا ہے، یہی اخلاص ہے کہ ہم سب سے کٹ جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے بیشتر ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ، یعنی اگر تم غیر اللہ کی طرف رغبت کرتے ہو اور ان کی طرف مائل ہوتے ہو تو پھر کوئی دلیل لاؤ کہ واقعی انہوں نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہے اور انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے۔ اور یہاں انڈائریکٹلی اس بات کی بھی یاد دہانی کرا دی گئی کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پھر بھی کرے گا اور تمہارا حساب بھی لے گا۔ آپ ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، یعنی اللہ کے سوا تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بلکہ یہ اس کی نسبت شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا علم، قیامت آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، انبیاء اور فرشتوں کو بھی قیامت کا علم نہیں۔ تو یہ پوچھنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوچنا چاہیے کہ جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا،
تو مجھے اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا. اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے. انس کہتے ہیں ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اور انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں. اصل میں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے اور پھر اس جیسا لاشعوری طور پر بننے کی کوشش کرتا ہے. یعنی قدرتی طور پر مثلا آپ کو کسی کی قرات پسند ہے تو آپ انکانشیسلی اس کی قرات کی کاپی کرنے لگتے ہیں، یعنی اس جیسا پھر بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور کافر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یعنی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دوبارہ پیدا ہونا انہیں ایک مشکل کام نظر آتا ہے. یہ بات تو ہمیں اور اس سے پیشتر ہمارے آباء و اجداد کو بھی کہی جاتی رہی ہے. یہ تو بس پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، یعنی اس بات میں انہیں شک تھا. آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا تھا. اے نبی آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں. کافر یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. آپ ان سے کہیے کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. آپ کا رب تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور بلا شبہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اور زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو. اور لوح محفوظ میں لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے، یعنی ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے. حساب کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی آپ دو طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا، ایک حساب کو آپ لکھ کے رکھتے ہیں اور ایک حساب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. کس کو لکھ کے رکھتے ہیں؟ جس کو فالو اپ کرنا ہو. تو سب کچھ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا دوبارہ اٹھا کے بندوں کا حساب ہونا ہے اور پھر وہ کتاب حق کے ساتھ گواہی بھی دے گی. بلا شبہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سبحان اللہ، اس کتاب کی تعریف ہے یہ. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اب یہاں پر مومنین کے لیے کیوں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے کیوں رحمت ہے؟ مومنوں کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت سے اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ کتاب تو سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے. تو جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں کرتا. تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں. آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. یہاں کس کو مردہ اور بہرا قرار دیا گیا ہے؟ جو حق بات سننے سے غافل ہے. یعنی آپ اس شخص کو جو مر چکا ہے، یعنی جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، آپ اس کو کتنا بھی سنائیں اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. نیند کی حالت میں انسان کچھ نہیں سنتا تو مرنے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ اور اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو وہ ہونٹوں کی جنبش سے یا اشاروں سے بات سمجھ لیتا اگر اس کو سنائی نہ دی جا رہی ہو. لیکن جو بہرا منہ موڑ کے جا رہا ہو آپ اس کو جتنی چاہے آوازیں دیں وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. تو یہاں کفار کے دلوں کو مردہ اور بہروں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ
ان پر وحی الہی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی. پیغمبر ان کو ہر طرح سے سناتے ہیں لیکن یہ کچھ بھی سمجھ کے نہیں دیتے، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں. یعنی جو حق دیکھنے سے بہرے ہیں اور گنگے ہیں اور اندھے ہیں، آپ ان کو پھر کچھ سنا نہیں سکتے. آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. فہم مسلمون، پھر وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، پھر اس سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. یعنی جب زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے، اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی، تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے. وہ لوگوں سے بات کرے گا اور وہ لوگوں کو سمجھائے گا. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگا دے گا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابت الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا جس کے منہ پہ نشان لگا ہوا ہے. یعنی مخصوص قسم کے لوگ، ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، تو ان کے اوپر ایک نشان بھی لگا دے گا اور پھر لوگ انہیں ان کے اس نشان سے پہچانیں گے. احادیث سے اس کی بہت تفصیلات ملتی ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک حجت تمام کرے گا. اور جس دن ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی ایک فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی، پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی. یعنی ایک جیسے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا، تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ علمی لحاظ سے تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا. اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے. یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ قرآن کی کچھ آیتوں کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ان کی حکمت نہیں جانتے، مصلحت نہیں جانتے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کم علمی کی بنا پر ہوتا ہے. اس میں سے ایک مسئلہ تقدیر کا بھی ہے. اکثر لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں اور اس بارے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام بھی دیتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے گناہ لوگوں کو کیوں مرنے دیتا ہے، یا ظالموں کو ظلم کیوں کرنے دیتا ہے، یا اگر سب کچھ لکھا گیا ہے تو پھر ہماری چوائس کہاں رہ گئی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب باتیں لا علمی یا کم علمی کی بنا پر ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو نعوذ باللہ اللہ کا ظلم سمجھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتا ہے، وما انا بظلام للعبید، کہ میں بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن تو آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا. یہ اس نے ظلم نہیں کیا بندوں پر، یہ تو بندے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ظلم ہونے کیوں دیتا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے اور اس کا علم کیسا ہے، اور وہ کچھ بندوں کو کیوں مہلت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی حدیں پار کریں، اور جن پر ظلم ہوتا ہے ان کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے. یہ سب باتیں بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتی. کم علمی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں کسی بھی واقعے کا، کہ مثلاً کسی انسان پہ ہی کوئی ظلم ہوا ہے، اس کی ساری وجوہات پتہ ہے، اس کے اپنے گناہ کتنے تھے، یا یہ کہ اس کا ماحول کیسا تھا، یا کس کی غفلت تھی، کسی حاکم کی غفلت تھی، یا اس کے آس پاس کا جو سپورٹ گروپ تھا وہ کمزور تھا. تو ایسا ہوا کیوں؟
یعنی سارا الزام اللہ تعالیٰ کو دے دینا کہ وہ وقت پہ وہاں پہنچ کے انٹرفیئر کرتا اور ظالموں کو زبردستی پکڑ کے روکتا، تو یہ اس کا طریقہ نہیں. زمین کے امور میں اس نے انسانوں کو جہاں چوائس دی ہے پھر وہ ان پر زبردستی نہیں کرتا. اور ایسا وہ کیوں کرتا ہے، اس کی حکمت خود اسی کو معلوم ہے، کیونکہ ہمارا علم کم ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، لیکن ہم علم اور حکمت میں بہت کم ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھ لیتے ہیں نا، تو اس لیے پھر ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کریں گے تو پھر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو بہت سے مسئلوں کا حل مل جائے گا. اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ بول بھی نہ سکیں گے. کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ کام کاج کر سکیں. اس میں بھی لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اگر لوگ غور و فکر کریں تو دن اور رات کے آنے جانے میں بھی بہت سے سبق ہیں. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں یا زمین میں ہوگا سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ اس سے بچانا چاہے گا، اور یہ سب حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. اس کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں، جس میں ایسا ہوگا کہ سب گھبرا جائیں گے. یعنی پہلی آواز پہ سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. پھر نفخۃ الصاعق ہے، وہ نفخہ وہ ہے کہ جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اور پھر نفخۃ البعث ہوگا کہ جس کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے. اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کی سی چال چل رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے خبردار ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. یہ پیچھے آیا نا کہ جس کو اللہ چاہے اس گھبراہٹ سے بچا لے گا. تو یہ کون ہوں گے؟ جو نیک کام کر کے آئیں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے. یعنی نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے بہتر بدلہ ملے گا، پلس یہ کہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ہم سب کو جب قیامت کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو بڑی پریشانی سی ہوتی ہے، بڑی فکر لگتی ہے، بہت تنہائی سی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا. اس گھبراہٹ سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ تو یہاں آپ دیکھیے اس قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کرے گا. جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوست، رشتہ دار، اولاد، والدین، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، تو انسان کے ساتھ اس کا اپنا ہی عمل ہوگا. تو اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے جانا چاہیے. جو آج کر رہے ہیں اتنا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بھی بہتر طور پر نیک کام کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو بندے کے عمل، قول اور اس کے ذکر سے، یعنی جو نیک اعمال ہیں، اللہ کا ثواب بہتر ہے. یعنی صرف برابر نہیں دیا جائے گا، بہتر اور زیادہ دیا جائے گا. اسی طرح اللہ کی رضا جو ہے وہ بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا. ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں تو لازمن ہیں ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو بڑھا دے گا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ کام اللہ ہی کے لیے ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم تھوڑی دیر کام کرتے ہیں. فرشتے ہیں دن رات تسبیح کر رہے ہیں، تھکتے ہی نہیں، دم لیتے ہی نہیں، لیکن ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ہے. وہ پوری زندگی بھی تسبیح کرتے رہے تو ان کی ایک نیکی بھی نہیں لکھی جاتی. لیکن ہم انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہے، میزان بھر جاتا ہے. کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر. پھر بھی اگر ہم اس کے ذکر کی طرف نہ آئیں، اس کے شکر کی طرف نہ آئیں اور اس کی عبادت نہ کریں تو پھر خود ہی خسارے میں ہیں. تو ہر نیکی کا کئی گنا زیادہ بدلہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی کہ وہ ان کو بادر کرے گی، اٹک جائیں گے، گر جائیں گے، اور کچھ نہیں تو اپنے جوتے ہی ڈنگ کی جگہ پہ اتار کے رکھنا. کیونکہ بعض لوگ جو دیر سے آتے ہیں
غلط جگہ پارک کرتے ہیں، غلط جگہ جوتے اتار کے اندر آ جاتے ہیں، اور کوئی جلدی سے بعد میں آتا ہے انہیں جوتوں سے لگ کے گر جاتا ہے. تو جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کرتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی نیکی جس کو ہم نے بس ایسے ہی عادتاً بس جلدی سے کر دیا وہی ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. کیونکہ بہت سے جو نیک کام کر کے ہمارے دماغ میں خلل آ جاتا ہے نا کہ اب ہم بہت کچھ کر رہے ہیں یا ہم نیک ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کو اتنے پسند ہی نہ آئے، اور وہ پسند آ جائے کہ جس میں ذرا بھی ریاکاری نہ ہو، جس میں ذرا بھی دکھاوا نہ ہو. تو اس لیے لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے پیش آنا ہی کیوں نہ ہو. یا آپ کسی سے سلام لے رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں تو اچھے سے بات کریں، خوشی سے، خوش اخلاقی سے. تو یہ چیز بھی انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کام کرتے رہے ہو. یعنی صرف ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی، پھر بھی اگر کسی کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر وہ خسارے میں ہی ہے. اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر یعنی شہر مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں، مسلم بن کر رہوں، اور یہ کہ قرآن پڑھ کر سناؤں. اب جو شخص راہ راست پر آتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں. اتلو القرآن، یعنی قرآن ریڈنگ کی چیز بھی ہے لیکن پڑھ کے سنانے کی بھی ہے، کیونکہ سن کے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں بعض اوقات صرف ریڈنگ سے نہیں آتی. آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ روز کی اپنی تلاوت کرتے ہیں اور رات کو امام کے پیچھے بھی سنتے ہیں، تو جو امام کے پیچھے سنتے ہیں وہ زیادہ دل پہ اثر کرتا ہے، زیادہ غور و فکر اس میں ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو آپ خود سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ میں قرآن کو مسلسل پڑھتا رہوں، یعنی میں لوگوں کو اس کی طرف بار بار دعوت دے کر اور اس کی طرف بار بار رہنمائی کرنے کے طریقے سے قرآن کو ہمیشہ پڑھ کر سناتا رہوں، کیونکہ یہی بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے. اور مسلسل پڑھنے میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ ہمیشہ پڑھتا رہوں کہ اس میں چھپے ہوئے کئی گنا عمدہ حقائق تھوڑے تھوڑے کر کے میرے لیے کھل کے سامنے آ جائیں. یہ یاد رکھیے ایک دفعہ پڑھنے سے قرآن پورا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اتلو القرآن میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل بار بار پڑھتا رہوں. رمضان میں بھی پڑھوں، رمضان کے بعد بھی پڑھوں، اور ہر رمضان یہ تو اپنے ساتھ باندھ ہی لینا چاہیے کہ ایک دفعہ کم از کم ضرور پورے قرآن سے سمجھ کے گزرو. تازہ ہو جاتا ہے، کئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے یا تو پڑھ رکھی ہوتی یا نہیں بھی پڑھ رکھی ہوتی، یاد ہی نہیں ہوتی، بالکل دل سے اتری بھی ہوتی. اور پھر ایک دم جیسے بہار آتی نا، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس کتنی خوبصورتی پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو اسی طرح رمضان بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور یہ بہار اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے جب انسان قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے، اور وہ بھی سمجھ کے جب اس کو پڑھتا یا سنتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نیز کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. وہ ان قریب تمہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے آپ کا رب بے خبر نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.